نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہاری صورت میں، تمہاری شکل میں ایک امت ہو جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہوں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ صرف ہم نہیں، دنیا کا ہر انسان ہی کامیابی چاہتا ہے۔ اب کسی بھی شخص سے، کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آپ جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو، سارا دن اپنی کھپاتے ہو صلاحیتیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اگر زبان سے یہ جواب نہیں بھی نہ دے گا تو اس کے دل میں یہ بات ضرور ہوگی کہ وہ سب کچھ کامیابی کے لیے کر رہے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، اس وقت جو دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں نا، کامیابی تو ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن کامیابی کا کسی کو پتہ ہی نہیں سرے سے کامیابی ہوتی کیا ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں، چاہتا ہر بندہ کامیابی، اور کامیابی ان چیزوں کو سمجھا ہوا ہے جن کا کامیابی سے دور و نزدیک کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ کافر، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے کمیونسٹ ہیں، چاہے بدھ مت ہے، کوئی بھی کافر ہے، ان کے تو اسی کفر کی حالت میں مر جانے کی صورت میں کامیابی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کامیابی نام ہے جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا۔ اللہ نے کہا اس کو کامیابی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی کافر دنیا کا اپنے کفر پر مر جاتا ہے، اس کے جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو نبی موجود تھے، جو شریعتیں موجود تھیں، ان نبیوں کی اطاعت، اتباع، ان کی شریعت پر چلنے سے کامیابی ملتی تھی، کامیابی ملتی تھی۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے نا، تو میرے بھائیوں پھر کوئی عیسائی 100% انجیل پر چلے، 100% عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں زندگی بسر کرے، کوئی یہودی 100% اللہ کی نازل کردہ تورات کتاب جس کو اللہ نے ہدایت اور نور قرار دیا تھا اس پر چلے، 100% موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرے، نان سٹاپ سیدھا جہنم میں جائے گا، بچے گا نہیں وہ کبھی بھی، جب تک محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ ان کی تو کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو مسلمان ہے نا دنیا میں، ان کی کامیابی بھی خطرے میں، بہت بڑے خطرے میں ہے میرے بھائی۔ آپ یاد رکھیں، ہم دن رات میں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھیں، ساری زندگی پڑھیں،
صرف 5 وقت کی نہ پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، اور ساری زندگی رمضان کے روزے رکھیں، ساری زندگی زکوٰۃ دیتے رہیں، حج بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، صبح شام کے اذکار بھی کریں، رات کو سونے کے اذکار بھی کریں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں کامیاب ہونے کے لیے، ایک مسلمان کے کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہی ہے میں نے، انشاءاللہ دلیل سے ثابت کروں گا، کچی بات اور بغیر دلیل کے بات نہیں کہنے والا۔ آپ غور سے سنو گے تو نفع بڑا دے گا اللہ آپ کو، انشاءاللہ آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا یہ وقت دینے پر کہ ہم نے وقت دیا تو ہمیں کچھ ملا نہیں۔ میں نے کہا 5 وقت کی بجائے 7 وقت کی نمازیں، روزے، حج عمرہ، زکاتیں، صدقات و خیرات، قرآن مجید کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، صبح شام کے سونے کے اذکار، یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری کامیابی کے لیے ناکافی ہے۔ کامیاب نہیں ہو سکتے ہم ان ساری چیزوں سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں کہا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذرا دوبارہ سننا، 104 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ نے کہا او مسلمانوں، او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری صورت میں ایک امت ساری دنیا کے انسانوں کو خیر کی دعوت دینے والی ہو۔ تمہاری صورت میں سے کیا مراد ہے؟ محمد الرسول اللہ کی ساری امت، اور دنیا کے انسانوں سے مراد ساری دنیا کے کافر بھی اور مسلمان بھی۔ تمہاری شکل میں، تمہاری صورت میں امت لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہوں، برائی سے روکتے ہوں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ جو یہ کام کریں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اکثر لوگ اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، وہ ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تم میں سے ایک گروہ، کچھ لوگ، کچھ علماء وہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہونے چاہیے۔ تم میں سے ایک جماعت، مسلمانوں تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، سارے مسلمان نہیں۔ غلط ہے ترجمہ یہ آئے۔ اگلے لفظ اس ترجمے کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، جو یہ کام کریں گے کامیاب ہونے۔ کامیابی صرف علماء کی ایک جماعت کو، مسلمانوں کے گروہ کو چاہیے، سب کو نہیں کامیابی چاہیے۔ اگر سب کو کامیابی چاہیے تو پھر تو یہ سب کا کام ہے، پھر علماء کا کام تو ہے ہی نہیں اکیلوں کا۔ یا آپ کہیں کہ ہمیں کامیابی چاہیے ہی نہیں، کامیابی صرف ان کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر ٹھیک ہے ہم یہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اگر سب کامیابی چاہتے تو پھر یہ اوصاف تو سب کو اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، اور صرف یہ پیدا کرنے ہوں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی فضیلت بڑی ہے، ان کا اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے۔ میرے بھائیوں فرض ہے، فرض ہر بندے پر یہ کام کرنا فرض ہے۔ میں نے نہیں کہا، دلیل دیتا ہوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کا یہ جملہ ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہارے پاس ایک بات، ایک آیت بھی آئی ہوئی ہے، اس کو تم نے اپنے سینے میں دفن کر کے نہیں رکھنا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ، جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے، جہاں تک تمہارا اختیار ہے، جہاں تک تم پہنچا سکتے ہو وہاں تک تمہیں پہنچانے کا حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا خیال ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے دیں
اس کے کرنے کا ہمیں اختیار ہوتا ہے، کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کام کرنا فرض ہو جاتا ہے، مسلمان پر وہ کام فرض ہو جاتا ہے۔ خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اور مسلمانوں آج میدان عرفات میں جو مسلمانوں کا 1.5 لاکھ کا مجمع جمع ہے، جو میری باتیں سن رہے ہیں، یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں، جو یہاں موجود۔ یہاں بھی رسول اللہ، اس حدیث میں بھی پیارے پیغمبر نے پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دیں مسلمان امت پر، وہ کام کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو خیر کی دعوت نہیں دیتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، میں اور آپ جتنے مرضی متقی پرہیزگار نیک بن جائیں، کامیابی کوئی نہیں ملنی، کوئی نہیں ملنی کامیابی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بھی سمجھائی ہے، یہ مثال بھی صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ۔ میں نا اس کا آسان الفاظ میں ترجمانی کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حدوں پر قائم ہیں اور جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والے۔ اللہ کی حدوں پر قائم کون ہے؟ عقیدہ توحید کے حامل، سنت پر چلنے والے، شرک سے پاک، بدعات اور خرافات سے پاک، 5 وقت کے نمازی، روزے رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، حج عمرے کرنے والے، صدقے خیرات کرنے والے، باقی نیکیوں کے کام کرنے والے، سود سے، زنا سے، بدکاری سے، شراب سے، ناحق قتل کرنے سے، سارے گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے، سارے نیکی کے کام کریں، سارے گندے کاموں سے بچائیں، کامیابی نہیں ہے۔ مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک طبقہ یہ ہے اور ایک طبقہ ہے جو شرک پر ہے، بدعات اور خرافات پر ہے، اس کو دین سمجھا ہوا ہے، شرک کو، بدعات اور خرافات کو، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، استطاعت کے باوجود حج عمرہ نہیں کرتے، سود لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، سارے گندے کام کرتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں دونوں طبقے، دونوں قسم کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہمارے معاشرے کی یہ مثال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حدوں پر قائم ہے اور جو اللہ کی حدوں کو، یہ جو نیک ہے متقی یہ قائم ہے، اور جو بد ہے وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے۔ کیا مثال ہے ان کی؟ ایک بحری جہاز کی، سب بحری جہاز پر سوار ہوئے، اب دور نہ جائیں، یہ آپ کا مظفر آباد ہے محلہ، مظفر آباد کی آبادی آپ سمجھ لیں، یہ ان کو سفر کر کے جانا ہے سمندر کی دوسری طرف، تو یہ سارا مظفر آباد کا محلہ سوار ہو گیا کس پر؟ بحری جہاز پر۔ 2 منزلیں تھیں، کچھ اوپر والی منزل میں چلے گئے، کچھ نیچے والی منزل میں، اور جو اوپر والی منزل میں ہے نا، یہ ہے متقی، پرہیزگار، اہل حدیث، توحید والے، سنت والے، نیکیاں کرنے والے، برائیوں سے نفرت کرنے والے، بچنے والے، اور جو نیچے بیٹھے ہیں نا وہ سارے بے نماز، بے دین، مشرک، کافر، مشٹنڈے، لفنگے، وہ سارے نیچے والے طبقے میں بیٹھے، جہاز چل پڑا۔ اب یہ مثال کا میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ٹینکی نیچے نہیں ہے، وہ اوپر بنی ہوئی ہے، وہ بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اوپر والے ان کی وجہ سے تنگ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری وجہ سے جو اوپر والے تنگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس نیچے وافر پانی ہے، جتنا چاہیں گے استعمال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلہاڑا پکڑ کر جہاز میں سوراخ شروع کر دیتے۔ اب اگر اوپر والے ان کو سوراخ کرنے سے
روک دیں، ان کو ان کے ہاتھ پکڑ لیں، خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ اور اگر اوپر والے کہیں ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو توحید پر ہیں، ہم تو سنت پر چلنے والے ہیں، جو مرتا ہے شرک پر جائے باڑ میں، مجھے کیا لگے، جو بدعات اور خرافات کو دین سمجھتا ہے میں نے اس کی قبر میں کوئی جانا ہے، مجھے کیا لگے، مجھے وہ تنخواہ دیتا ہے میں اس کو سنت کا سبق پڑھاؤں، سنت کی دعوت دوں۔ جو شراب پیتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، سارے گندے کام کرتا ہے، مجھے کیا لگے، جائے باہر میں بھی ملازم ہوں اس کے باپ کا، میں اس کو سمجھاؤں جا کر۔ اگر اوپر والوں کی سوچ یہ ہوئی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کوئی اپنے گھر چھج بجائے یا چھرنی بجائے تو انو کی لگے، تو انو کی لگے بھائی، تو نے اپنی قبر میں جانا، اسے اپنی قبر میں جانا، تمہیں کیا لگے۔ اگر اس کی سوچ یہ ہوئی اوپر والوں کی تو نتیجہ کیا نکلے گا، سراغ ہوگا، پانی جہاز کے اندر آئے گا، نیچے والے ڈوب جائیں گے اور اوپر والے بچ جائیں گے۔ جہاز ڈوبے گا تو اوپر والے بھی، کیوں، وہ تو اہل حدیث تھے، توحید و سنت والے، وہ تو متقی پرہیزگار تھے، وہ تو نمازی حاجی تھے، وہ کیوں ڈوبے بھائی، کیوں ڈوبے؟ ڈوبنا تو ان کو چاہیے تھا، گندے لوگوں کو، یہ کیوں ڈوبے ساتھ؟ مثال دی ہے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ترجمہ کیا میں نے اس کا۔ اس کا مطلب ہے جب اچھے لوگوں کے سامنے گندے کام ہو رہے ہوں، لوگ گندگی میں لتڑے ہوئے ہوں، اور اچھے لوگ ان کو پاک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، تو جو عذاب رب کا گندوں پر آئے گا، نیک متقی حاجی پرہیزگار بھی رگڑے جائیں گے اس عذاب میں، کوئی نہیں بچیں گے۔ ناراض نہیں ہونا، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے کاروباری ساتھیوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے حلقہ اثر میں کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کتنے لوگ ہیں ہمارے جن کو اسلام کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، جو شرک پر مرتے ہیں، جو بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر ساری زندگی اسی پر مر جاتے ہیں، جو سود لیتے لیتے مر جاتے ہیں، دو نمبری کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گندے کام کر رہے ہیں، ہم نے کتنوں کو بچنے کی نصیحت کی ہے، کتنوں تک اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام فرمان پہنچایا ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں توحید کی سمجھ ہے، یہ توحید کی سمجھ جو مجھے ہے، میں نے یہ توحید کا سبق اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، ہمسایوں، ساتھیوں، ان میں سے کتنوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے، کہاں تک پہنچایا ہے۔ جو سنت میرے پاس ہے، میں نے ان کو اس سنت کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرا کردار کیا ہے، لوگوں کو بدعات سے بچا کر ان کو سنت سکھانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں کہ لوگ بدعت دیکھیں نا میرے بھائیوں، ہم محمد الرسول اللہ کی امتی جی، اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، ہاں؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم مارے مارے پھر رہے ہوتے تھے، مارے مارے مکے کی گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہوتے تھے لوگوں کے پیچھے، گندم اور چاول لینے کے لیے نہیں، ووٹ لینے کے لیے نہیں، نوٹ لینے کے لیے، اللہ کی قسم نہیں، مارے مارے پھر رہے تھے لوگوں کے پیچھے، کسی نہ کسی طرح یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ وہ گالیاں بھی دیتے تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے، وہ پتھر بھی مارتے تھے، جو کچھ ان کے ساتھ ان کے لیے ممکن تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں میں سے کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ لگے ہوئے تھے۔ پھر بھی اتنا کھپایا، اللہ کو قرآن میں کہنا پڑ گیا، فلا اللہ کا باخر النفس کا علی آثارہم، شاید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو بھگا بھگا کے ہلاک کر ڈالو گے؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آرام کو، چین کو، سکون کو لوگوں کی بھلائی کی خاطر قربان کر دیں، داؤ پہ لگا دیں۔ نہ اللہ کے نبی کو سردی کی پرواہ تھی نہ گرمی کی، اللہ کی قسم نہ صبح دوپہر شام دیکھتے تھے، نہ دن اور رات دیکھتے تھے، جب موقع ملتا تھا، جہاں ملتا تھا، اللہ کے نبی وہاں اللہ اور اس کے رسول اللہ کے دین کی بات پہنچانے شروع ہو جاتے تھے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو کہاں تک اپنایا ہوا ہے؟ کتنی کوشش ہے ہماری؟ 24 گھنٹوں میں کتنے لوگوں کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جو ہمیں معلوم ہے وہ پہنچانے کے لیے جاتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں ساری امتوں کے بعد دنیا میں پیدا کیا اور ساری امتوں میں سب سے افضل بنایا اور سب سے پہلے جنت میں جانے کی گارنٹی دی ہے۔ کیوں؟ ہم رب کے کوئی خاص رشتہ دار ہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امتوں میں سے سب سے افضل امت ہو جو اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کی گئی، لوگوں کے لیے پیدا کیا، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ پہلے دعوت کا کام نبی کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ آپ کی امت نے، آپ کی امت کے ہر فرد نے کرنا ہے، صرف مسجد کے امام خطیب نے نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسجدوں کے ائمہ اور خطبہ نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم سب محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ اب یہ کام امت کا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس ولتکن منکم، اس لیے میں نے ترجمہ کیا تمہاری شکل میں ایک امت، ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں، گمراہوں، شرک پر، بدعات پر، خرافات پر، نافرمانیوں، بغاوت پر کمر باندھنے والے، ان سب کو بچانا، اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے، یہ تو مثال بھی میں نے سنا دی نا آپ کو، قرآن میں لکھا ہے صاف رب العالمین نے۔ الفاظ پر غور کرنا، 105 نمبر آیت ہے یہ سورہ المائدہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں کو بچا لو۔ کن کو کہہ رہے اللہ؟ ساری دنیا کے لوگوں کو نہیں، ایمان والوں کو۔ او ایمان والو، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو بچا لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر نہ ہو، اگر تم ہدایت پر ہو نا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے محلے کے رشتہ داروں کے بھٹکے ہوئے لوگ وہ تمہارا نقصان کر جائیں۔ پہلے اس کے کہ تمہاری آبادیوں کے بھٹکے ہوئے لوگ تمہارا نقصان کر دیں، ان کے نقصان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کیا کر لو؟ بچا لو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، وہ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہمارا نقصان کیسے کر جائیں گے؟ جو شرک پر مر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، وہ ہمارا نقصان کیا کرے گا؟ ہم تو نہیں کرتے شرک۔ جو بدعات پر چل رہا ہے وہ میرا نقصان کیسے کر جائے گا؟ میں تو سنت پر چلتا ہوں دن رات۔ جو بے نماز ہے وہ کیسے میرا نقصان کرے گا؟ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں۔ وہ کیسے بھٹکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ میرا نقصان کیسے کر جائیں گے؟ سنو میرے بھائیو، امام الانبیاء نے کیا کہا؟ پیارے پیغمبر نے کہا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يؤمهم الله بعقاب من عنده، جب لوگ دوسروں کو نافرمانی پر، گناہ پر، بغاوت پر، سرکشی پر، محرمات پر دیکھیں گے اور انہیں نہیں روکیں گے تو پھر جو عذاب ان پر آئے گا وہ نہ روکنے والوں پر بھی آ جائے گا۔ کر دیا انہوں نے نقصان، کہ نہیں کر دیا اچھے لوگوں کا؟ سورہ انفال میں کہا اللہ نے وَاتَّقُوا فِتْنَةً
لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، او ایمان والو اس عذاب سے بچ جاؤ جو تمہارے معاشرے میں صرف نافرمانوں، گناہگاروں، شرک بدعات پر چلنے والوں پر نہیں آئے گا، اس میں تم بھی لپیٹے جاؤ گے، بچا لو اس عذاب سے اپنے آپ کو۔ یہ صرف نصوص نہیں ہے، ایسا ہو چکا ہے پہلے ہم سے۔ آپ نے پڑھا ہے قرآن میں سورہ اعراف میں، بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، اللہ نے اس دور کی قوموں میں سب سے افضل بنائے تھے، سب سے۔ آج محمد رسول اللہ کی امت سب سے افضل ہے نا، وہاں پر سب سے افضل کون تھے؟ بنی اسرائیل والے۔ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، قرآن میں لکھا ہے رب نے، سارے جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ انہیں اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا۔ اللہ نے آزمانا تھا انہیں، امتحان آ گیا ان پر۔ ہفتے والے دن نا مچھلیاں بے شمار سمندر کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی، مچھلیاں ہر طرف نظر آتی۔ اور یوم لا یثبتون، جس دن ہفتہ نہ ہوتا، پورا ہفتہ وہ سارے دن جال بچھا کے کنڈیاں لگا کے بیٹھے رہتے، کوئی مچھلی ہاتھ میں نہیں آتی۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی ہفتے والے دن اتنی مچھلیاں آتی ہیں، آگے پیچھے آتی کوئی۔ انہوں نے، شیطان نے ان کو سبق پڑھایا۔ شیطان کہنے لگا ایسا کرو، یہ سمندر کے ساتھ نا بڑے بڑے تالاب بنا لو، گڑھے کھود لو، اور سمندر سے رستہ ادھر کھول لو۔ انہوں نے بڑے بڑے تالاب بنائے، سمندر سے رستہ کھولا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں جب اوپر آئی نا، ان رستوں سے سمندر، ان گڑھوں میں بھی آ گئی۔ پیچھے سے انہوں نے راستہ بند کر دیا، اتوار والے دن پکڑ لی مچھلیاں۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں ہفتے والے دن منع کیا تھا، ہم نے ہفتے والے دن کوئی نہیں پکڑی، ہم نے اتوار والے دن پکڑی۔ دو گروہ بن گئے، بنی اسرائیل کے کتنے گروہ بن گئے؟ ایک مچھلیاں پکڑنے والا تھا اور دوسرا منع کرنے والا تھا۔ دوسرا کہتا تھا یہ تم نے اللہ کے حرام کردہ کام کو ہیلا کر کے حلال کیا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، بچ جاؤ، چھوڑ دو اس کام کو، توبہ کر لو۔ اور وہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے ہم ہفتے والے دن پکڑتے ہی نہیں۔ جس طرح آج کل بھی بڑا کام چلتا ہے مسلمانوں میں، بڑا عام ہے، بڑے عروج پر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ اسلامی بینکیں کھلی ہیں پاکستان میں، سنیے کہ نہیں؟ یہ میزان بینک کہتے ہیں، ربا فری بینک ہے، نہ کوئی اسلامی بینک ہے، نہ کوئی ربا فری بینک ہے، یہ سب دجل ہے، بکواس ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ یہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا ہے۔ باقی بینک جس کو انٹرسٹ کہتے تھے اس کا نام انہوں نے رکھ دیا رینٹ۔ وہ کہتے انٹرسٹ حرام ہے، رینٹ حرام، نام چینج کر کے وہ رینٹ بن گیا۔ انہوں نے بھی دن چینج کر کے کہا ہمارے لیے حلال ہو گئی۔ اب جو روکنے والے تھے نا، ان کے پھر آگے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے دیکھا کہ یہ تو باز بوز آنے والے نہیں ہیں، یہ نہیں سمجھنے والے، وہ چھوڑ گیا، انہوں نے روکنا چھوڑ دیا۔ ایک آدھ مرتبہ روکا ہوگا، دو مرتبہ روکا ہوگا، پھر چھوڑ دیا۔ اور وہ کہنے لگے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب ہدایت ان کے مقدر میں کوئی نہیں ہے، اب ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنی نیکی کرتے جاؤ، بھاڑ میں جانے دو انہیں۔ دیانتداری سے بتائیں ہمارے معاشرے کی اکثریت کی یہی سوچ ہے یا مختلف ہے؟ ہاں یہی سوچ ہے سب کی، نمازیوں کی یہ سوچ ہے، اہل حدیثوں کی اللہ کی قسم یہ سوچ ہے، حاجیوں کی یہ سوچ ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ جو روکتے تھے نا، یہ روکنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے، وہ تھوڑے سے رہ گئے روکنے والے، یہ اکثر ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیوں روکتے ہو، کیوں منع کرتے ہو، کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو، ان کے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں ہدایت، ان کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں ہے، انہوں نے نہیں قبول کرنا آپ کی دعوت کو۔ وہ
کہنے لگے لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تم اس قوم کو کیوں منع کرتے ہو، کیوں روکتے ہو گندے کاموں سے؟ جن کو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، ان کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، تم کیوں روکتے ہو؟ تو یہ جواب دیتے تھے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم ینتہون، رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے، یا اللہ پتہ تھا ہمیں، ہم روکتے رہے ہیں، تو تجھے بھی پتہ ہے، رب کے سامنے عذر پیش کرے کہ ہم نے یہ روکنے کا کام ختم، وَلَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید سارے نہیں، کوئی ایک آدھا ان میں سے باز آ جائے، اس طرقوں سے ہم روکتے رہے، چلو یہ نہ صحیح ان کی نسلوں میں سے کوئی رک جائے گا، گندہ کام چھوڑ دے گا، اس لیے ہم لگے رہے۔ اللہ کا عذاب آیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو اس گندے کام سے روکتے تھے ان کو نجات دے دی، اور جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے اور ہمارے گونگے تماشائی بن کے تماشا دیکھنے والے تھے، سب رگڑے گئے، سب رگڑے گئے اس عذاب میں، سب رگڑے گئے۔ میرے بھائیوں دیانتداری سے بتائیں، جو میں نے کہا کہ میں عقیدہ توحید والا بھی ہوں، سنت والا بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، روزے بھی رکھوں، حج عمرے بھی کروں، زکاتیں بھی دوں، تلاوت بھی کروں، صدقہ خیرات بھی کروں، درود بھی پڑھوں، اذکار بھی کروں، جب تک نیکی کا حکم نہیں دوں گا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکوں گا، دین کی دعوت نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کامیاب۔ غلط سوچ بیٹھے ہو آپ لوگ، ہم اہل حدیث ہیں، جنت کا ٹھیکہ لے لیا اہل حدیثوں پر اپنے، جنت ہمارے باپ کی جگیر ہے، یہ آیتیں اور یہ ساری نصوص کدھر جائیں گی؟ کامیابی ممکن نہیں ہے، نکلو اس دھوکے سے۔ اچھا کامیابی تو بات کی بات ہے، میں ختم کر دوں، بات لمبی نہ ہو جائے، کامیابی تو بات کی بات ہے، میں خام خواہ کامیابی کا رونا رو رہا ہوں کہ کامیاب نہیں ہونا، میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بہت خطرناک بات ہے، پہلی سے بھی زیادہ، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ہوئی، وہ کیوں؟ امام الانبیاء نے کہا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے پیغمبر نے کہا من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو تم میں سے گناہ کو، نافرمانی کو، شرک کو، بدعات کو، حرام کاموں کو دیکھتا ہے اپنے معاشرے میں، اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے۔ کیسے ختم کرے؟ ہاتھ سے۔ اگر ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم فبے لسان ہی، اپنی زبان سے روکے اس کو۔ اگر زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا فبے قلب ہی، تو کم از کم اپنے دل سے کیا جانے؟ برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، امام الانبیاء نے فرمایا کسی گناہ کو ہوتا دیکھ کر دل میں برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے، کمزور ترین۔ تھوڑا سا غور کرنا میرے بھائیوں، اس حدیث پر سب سے پہلا درجہ ہے برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کا۔ ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، چوکوں میں، چوراہوں میں، قبروں پر، مزاروں پر، ہاں ہم وہاں ہاتھ چلائیں، جا کر ڈنڈا چلائیں؟ چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے۔ یہ گلی میں، محلے میں، بازار میں کسی اس طرح کے شرک خرافات کے اڈے پر جا کر ہاتھ چلانا ہماری استطاعت میں نہیں، مان لیا، لیکن کیا اپنے گھر میں بھی ہاتھ چلانا ہماری استطاعت میں ہے کہ نہیں؟ ہاں کیوں جی؟ ہے، گھر میں تو ہے، ہر بندے کا گھر میں، اپنے گھر میں ہاتھ چلتا بھی ہے۔ بچوں پر ہاتھ چلا لیتے کہ نہیں؟ ہاں بچوں کو چھوڑ کر یہاں تو بیویوں پر بھی ہاتھ چلتے، ہاں
بے شمار لوگ ہیں ہمارے جو بیویوں کو دھو ڈالتے ہیں کسی بھی غلط کام پر. چلتا ہے ہاتھ. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چلانے کا حکم بھی دیا گھر میں. آپ نے کہا بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے اسے کیا کرو؟ نماز پڑھایا کرو. 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا تو اس کو 100 روپیہ جیب خرچ دیا کرو. یہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ماتھے پہ بوسا دو. اللہ کے نبی نے کہا پٹائی کرو اس کی، مارو اسے، چلاؤ ہاتھ اس پر. اب آپ تھوڑا سا غور کریں. ہمارے گھر میں ٹھیک ہے میں مان لی آپ کی بات کہ 12 ہاتھ نہیں چلا سکتے، وہ گورنمنٹ کا کام ہے 12 ہاتھ چلانا، ڈنڈا اس کے پاس ہے وہ چلا سکتی ہے، ہم نہیں چلا سکتے، لیکن گھر میں تو چلا سکتے ہیں نا یار. ہمارے گھروں میں کتنی نافرمانیاں، کتنے گناہ، کتنی برائیاں ہیں، ان پر ہمارا ہاتھ چلتا ہے. ہاں ہماری بچیاں جوان نیم برہنہ لباس پہن کر موبائل کمپنیوں کی فرنچائز میں ریسپشن کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں. بینکوں میں ریسپشنوں کی ٹیبلوں پر ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. مسلمانوں کی، ہندوؤں یہودیوں کی نہیں ہے وہ. یہ بسوں میں بس ہوسٹس بن کر ہماری بچیاں وہ غیر محرموں کے ساتھ سفر کر رہی ہیں. ہسپتالوں میں ہماری بچیاں وہ نرسیں بن کر وہ مریضوں کی کے دل بہلاتی پھر رہی ہیں نیم برہنہ لباس پہن کر. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہ کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم نیم برہنہ لباس میں اپنی بچی کو پھول کلی کی طرح سجا کر غیر محرم لڑکوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. ہے برائی کہ نہیں؟ ہندو کر رہے ہیں یا یہودی کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں. کیا کبھی ہاتھ چلا کسی کا گھر میں؟ چلو ہاتھ چلنا تو چھوڑو یار، آگ لگا ہوا ہاتھ نہیں چلتا. مان لیا کہ گھر میں بچے جوان ہو گئے، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، بابا کمزور ہو گیا ہے، اب اس کا ہاتھ واقعہ نہیں چل سکتا. واقعہ ہاتھ وہ اس کو گھر سے نکال دیں گے ہاتھ چلائے گا تو. لیکن کیا اس بابا جی کی زبان اب چل سکتی ہے کہ نہیں؟ جب ہاتھ چل سکتا تھا اس وقت ہاتھ نہیں چلایا. اب زبان چل سکتی ہے، زبان بھی چلتی. اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو سنائے نہیں جاتے. سنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ایک مرتبہ سنا دو اور پھر بھنگ پی کے سو جاؤ. ہاں بار بار سمجھاتے رہو، پہنچاتے رہو. 950 سال اللہ کی قسم نوح علیہ السلام پہنچاتے رہے، دن رات ایک کر دیا انہوں نے، باز نہیں آئے، لگے رہے مسلسل، تھکے نہیں، اکتائے نہیں، مایوس نہیں ہوئے. ہماری طرح یہ نہیں کہا ان کے دلوں پر مور لگی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں، ان کے لیے نہیں ہدایت، انہوں نے ہی ہدایت بنانا. میں ٹائم کیوں ضائع کروں اپنا؟ اللہ اکبر. اچھا ہاتھ بھی نہیں چلتا، زبان بھی نہیں چلتی، اور دل سے بھی برا. اگر دل سے برا جانتے ہوتے تو بچی کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھا کے نیم برہنہ کو لے کے جاتے ادھر چھوڑنے کے لیے. ہاں ایک مرتبہ لے جائے گا، 2 مرتبہ لے جائے گا. جو بندہ دل سے جس چیز کو برا جانتا ہے ساری زندگی اس پر قائم نہیں رہ سکتا. یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اچھا دل سے بھی برا نہیں جانا. یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے. گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، کوئی فلم لگی ہوئی ہے یا ڈرامہ لگا ہوا ہے، سارے بچے گھر کے افراد، بچیاں، عورتیں سب بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور حاجی صاحب گئے عشاء کی نماز پڑھ کے وہ بھی جا کر ٹی وی دیکھنے شروع ہو گئے. نہ ان سے پوچھا کہ تم نے کس کس نے نماز پڑھی اور کس کس نے نہیں پڑھی. اس کی کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ ہم کوئی فائدہ ہوئے اس کے لیے؟ یہ کام مولوی صاحب پہ آ کے دیکھا، ہمارا تو کام ہی نہیں. مولوی کو تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں ہم اگر یہ کام ہم نے کرنا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بابا جی جو خود جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اس لیے دل سے برا جانتے ہیں اس گندے کام کو، اس فلم ڈرامے کو. ہاں
اگر دل سے برا جانتا ہوتا نا اللہ کی قسم کبھی اس مجلس میں شریک مانتا ہوں کہ میں نہ اس کا ہاتھ چلتا ہے نہ زبان چلتی ہے، دل سے برا جانتا ہے. کیسے برا جانتا ہے؟ وہ تو بیٹھتا ہے 24 گھنٹے جا کے اس کے آگے. ایک اور مثال دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نہیں کروں گا کوئی فیصلہ انشاءاللہ. آپ سمجھدار ہیں سارے میرے بھائیوں، ناراض تو نہیں ہوں گے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں آپ کا کسی کا دل دکھانے نہیں آیا ہوں. بات سخت ہے، تھوڑی سی کڑوی ہے، لیکن میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے. میرا اور آپ کا کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، کوئی کاروباری لین دین کا ہمارا جھگڑا ہے جو میں آپ کا دل دکھاؤں آ کر. میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، ایک ہی مقصد ہے کہ یہ خوبصورت چہرے، یہ خوبصورت جسم، یہ رب کی جہنم کی آگ سے بچ جائے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے میرا. اس لیے کہتا ہوں ناراض نہیں ہونا، میں کوئی دشمن نہیں ہوں آپ کا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے الفاظ سے حکم دیے: وفر اللحا، عرف اللحا، اوف اللحا، واف اللحا، اوجز اللحا. داڑھیوں کو وفر کر دو، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو لٹکا دو، داڑھیوں کو پورا کر دو. ان سارے حکموں کا مطلب ہے اللہ نے مرد کے چہرے پر جیسی اگائی ہے ویسی سوچی رہنے تو اس کو کچھ بھی نہ کہو. حکم ہے رسول اللہ کا، قسم ہے اللہ کی، فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے، صرف فرض ہے. ناطق وحی ساری مخلوقات میں، ساری مخلوق میں سب سے حسین تھے کہ نہیں؟ قسم ہے پروردگار کی، ایک بات داڑھی کا آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کاٹا تھا کہیں سے، ایک بات بھی نہیں کاٹا تھا پوری زندگی. ساری مخلوقات سے حسین تھے، اولاد آدم میں سے. داڑھی رکھ کر خوبصورت تھے. اچھا برائی ہے کہ نہیں؟ برائی ہوتی ہے اور میں اپنے ہاتھ سے خود برائی کرتا ہوں. میرا ہاتھ کا کام تھا روکنا، لیکن میں اس ہاتھ سے روکنے کی بجائے کرتا ہوں. میرے سامنے میرے بچے کرتے ہیں، میری زبان ان پر نہیں چلتی. میں خود کرتا ہوں، دل سے برا نہیں جانتا. بلکہ آپ نہیں، انشاءاللہ آپ اچھے لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ اچھے لوگ ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے وہ یہ داڑھی بڑھوا کر نا یا ترشوا کر وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں، بڑا اچھا چہرہ بن گیا. پہلے نہیں اچھا. اگر وہ دل سے برا جانتا 2 مرتبہ کر لیتا، 10 مرتبہ کر لیتا. یار ٹانگیں اس کی قبر میں پہنچ گئی ہیں، چہرہ اس کا اندر دھنس گیا ہے، اب اس طرح بھی صحیح طور پر نائی کا نہیں چلتا. اب یہ زبان کا سہارا دے کر رخسار کو باہر اٹھاتا ہے کہ اچھی طرح جڑ سے کاٹ کے پھینک نبی کی طریقے کو. یہ رب نے اگائی کیوں ہے میرے چہرے پر؟ بدصورت کیوں بنایا مجھے رب نے؟ اللہ 5 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں نے انسان سے حسین کوئی مخلوق بنائی نہیں. اور انسانوں میں عورت کو داڑھی کے بغیر حسین بنایا ہے اور مردوں کو داڑھی کے ساتھ حسین بنایا ہے. ہمیں رب کی قسموں پر بھی یقین نہیں یار. اچھا ساری زندگی لگا رہتا ہے اس پر دل سے برا جانا ہے. اور جو دل سے برا جانتا ہے اس کا تو تھا کمزور ترین ایمان. اور جو دل سے بھی برا نہ جانے بلکہ دل ہی دل میں خوش ہو، اس کے ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ سچ سچ بتائیں. سب سے اونچا قسم ہے اللہ کی، رسول اللہ کے لفظ ہیں، میرے لفظ ہوں میرے منہ پر مارنا. امام الانبیاء کے لفظ ہے، آپ نے کہا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَردَلٍ مِّنْ ایمان. جو برائی کو دیکھ کر دل سے بھی برا نہیں جانتا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. میں کہوں نہیں میں مومن ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تیرا برائی وہ دل سے بھی برا نہیں تو جانتا. اب اللہ کے نبی کی بات ہو جائے جھوٹ اور میری بات سچ ہو جائے، ممکن ہے؟ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ساری کائنات کا نظام دربر ہو سکتا ہے. پیدا کرنے والے کی قسم ہے امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے. ہم نے کیا سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آخری بات، میری بات ختم ہو گئی. میرے بھائیوں، ہاتھ ٹھیک ہے ہم گلی محلے میں نہیں چلا سکتے، لیکن جن خطوں میں، زمینوں میں، علاقوں میں
مسلمانوں پر کافر ظالم ظلم کر رہے ہیں، ان کی عصمتیں نوچ رہے ہیں، ان کے مکانات کو کھنڈر بنا رہے ہیں، ان کو لوہے بارود آگ کی بارش میں بھون رہے ہیں، کہ اب وہاں پر بھی ہمارا مسلمانوں کا ہاتھ چل سکتا کہ نہیں؟ ہاں چل سکتا کہ نہیں؟ چلتا ہے یار. تھوڑا سا غور کریں، کتنے کو طاقتور تھے جو مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنے کو وسائل تھے ان کے پاس. اللہ کے نبی نے کہا چلانا ہے ہاتھ، قسم ہے اللہ کی 313 بدر میں ہاتھ چلانے کے لیے چل پڑے، اسلحہ بھی نہیں تھا، چل پڑے، چلایا ہاتھ انہوں نے. کسی نے نہیں کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہاتھ چلانے کے لیے، کیسے چلائیں؟ آج 60 بے غیرت، بے ضمیر، بے شرم، بے حیا مسلمانوں کی حکومتیں ہیں. فلسطین کے اندر پورا سال ظلم ننگا ناچتا رہا. پیدا کرنے والے کی قسم کسی کلمہ پڑھنے والی مسلمان حکومت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی غیرت، حمیت ان کے اندر جاگ نہیں سکی. دیکھا نہیں آپ نے؟ 60,000 بے گناہ مسلمان گاجر مولی کی طرح ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیے گئے. کسی بے غیرت مسلمان حکمران کے کان پر جوں تک نہیں رہی. سب ٹونڈے، سب لولے، سب لنگڑے، سب اندھے، سب کاڑے. صحیح بخاری میں ہے حدیث، ایک یہودی نے مدینے میں ایک بچی قتل کر دی زیور اتارنے کے لیے. خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، یہودی کو پکڑا گیا، ثابت ہو گیا جرم، اعتراف بھی کر لیا اس نے. یہودی بڑے مضبوط ہیں، بڑے مضبوط ہیں مدینے میں، مسلمان تھوڑے سے. پیارے پیغمبر کا کچھ رو اس یہودی کا سر، رب نے ہاتھ چلانے کا حکم دیا ہے. اللہ کی قسم یہودی کا سر پتھر پہ رکھ کے دوسرا پتھر مار کے اس کا سر کچل کروا دیا، ایک بچی کے قتل کا بدلہ لیا. امام الانبیاء نے ہاتھ چلایا. آج 60 حکومتیں ہیں، سب ٹوٹی ہیں، سب اپاہج ہیں. ان کا 60,000 کٹ گئے، کسی ایک کا بدلہ لیا. اچھا چلو کمزور ہوں گی، ہمیں نہیں پتا. کسی کی زبان چلی ہے ظلم کے خلاف؟ ہاں ناراض نہیں ہونا. کسی کی زبان چلی؟ اللہ کی قسم کسی کی زبان نہیں چلی. سب تماشائی بن کے، گونگے شیطان بن کے تماشا دیکھتے رہے. غزہ کے، فلسطین کے تباہ ہونے کا، برباد ہونے کا، اجڑنے کا. کسی نے دل سے برا جانا؟ دیانتداری سے بنے، دل سے برا جانا؟ اللہ کی قسم نہیں جانا دل سے برا. مسلمانوں کے قتل عام کو یہودیوں کے ہاتھوں، ساری دنیا کے کافروں کے ہاتھوں. دلیل دیتا ہوں آپ کی قسم اٹھا کے کہا، دلیل دیتا ہوں. یہودیوں کی ہزاروں پروڈکٹ ہیں ان کمپنیوں کی جو دنیا میں مسلمان ملکوں میں چل رہی ہیں، اور اربوں ڈالر اللہ کی قسم روزانہ یہودی مسلمانوں سے کما کر وہ بارود خرید کر مسلمانوں کے چیتڑے اڑاتے رہے. کوئی ایک مسلمان حکومت نے ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا؟ آپ کا چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، اس پاکستان میں روزانہ اربوں ڈالر کی یہودیوں کی پروڈکٹ آتی ہیں، ہم خریدتے ہیں، گھروں میں لاتے ہیں، ہمارے مسلمان اپنی دکانوں پر رکھ کر بیچتے ہیں، اور اس کا منافع یہودیوں کو دیتے ہیں، اور یہودی اس کا بارود خرید کر انبیاء کی زمین سے مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہیں. پتہ ہے ہمیں یہ پیپسی، یہ کوک، یہ مرنڈا، یہ ساری بوتلیں، یہ لیور برادر، یہ جناب یہ نیسلے، یہ سب یہودیوں کی ہیں. اس کا فائدہ یہودیوں کو ملتا ہے، وہ بارود خریدتی ہے اس سے. ہم تو دے رہے ہیں، دن رات دے رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ دل سے برا جانا. دل سے برا جانا ہوتا ہم کو مضبوط کرتے ہیں. ہم تو ایک چیز سے نہیں باز آئے، ہم نے چھوڑا ہی نہیں، ہم نے کوشش ہی نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے گھروں میں بے شک، ہمارے دسترخوانوں میں، اللہ کی قسم آپ رمضان آ رہے ہیں، سحریوں افطاریوں کے دسترخوانوں میں دیکھنا نیسلے کے جوس پڑے ہوگے، نیسلے کا دہی پڑا ہوگا، نیسلے کے ڈبے دودھ کے پڑے ہوگے، نیسلے کے جو ہے نا وہ کچن کی ساری پروڈکٹ نیسلے کی خرید کر لائیں گے. ہمارے واش روم میں وہ صابن اور شیمپو سے لے کر ہر شے وہ لیور برادر کی ہوگی، دیکھ لو جا کر.
میں کیسے مانوں یہ دل سے برا جانتے ہیں یہودیوں کی اس بدماشی کو؟ ٹھیک ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کے ہاں اللہ کی قسم کل رب کی عدالت میں مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، ناراض نہیں ہونا۔ ان مظلوم مقتول فلسطینیوں کے ہاتھ ہوں گے، میرا اور آپ کا، یہ 5 درجن مسلمان حکومتوں کا، 85 لاکھ مسلمانوں کے وسائل کھانے والی 85 لاکھ سے زیادہ گبرو جوانوں کی ریگولر آرمی، ان کے گریبان ہوں گے، ہمارا ان بچوں کا ہاتھ ہوگا، رب کی عدالت میں ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھیں گے میں نے قرآن میں کہا تھا تمہیں، قرآن پڑھا تھا کبھی، غور کیا تھا، سوچا تھا قرآن کیا کہتا ہے ہمیں، رب کا کیا پیغام ہے ہمارے نام؟ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے مدد مانگے، دین کی وجہ سے اوپر ظلم ہو رہا، تم پر مدد کرنا فرض ہے۔ کیوں نہیں مدد کی ان کی؟ ٹونڈے تھے؟ کیا مسئلہ تھا تمہیں؟ کیا جواب ہوگا رب کی عدالت میں ہمارا؟ یہ جو ہے نا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کا سٹیپ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ چلاؤ ان بدبختوں کی جڑ کاٹنے کے لیے، ان کی قوتیں توڑنے کے لیے، جیسے وہ 313 نے ہاتھ چلایا اپنا۔ ورنہ اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔